بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین صدق اللہ العظیم۔ جس وقت ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں تو بعض لوگ ایسے وضو کرتے ہیں اور وضو کے اندر ایسی غلطیاں کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کا وضو ہی نہیں ہوتا۔ اور وضو اور طہارت جو ہے یہ نماز کی کنجی ہے۔ جب وضو نہیں ہوگا، طہارت پوری نہیں ہوگی، مکمل نہیں ہوگی تو انسان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو اس وجہ سے آج کی اس مختصر سی ویڈیو کے اندر آپ کی توجہ ان غلطیوں کی طرف مبذول کرائیں گے کہ جن کی وجہ سے ہمارا وضو ہی نہیں ہوتا، اور جب وضو نہیں ہوتا تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا فرض اللہ کریم نے فرمایا فاغسلوا وجوہکم، پورے چہرے کا دھونا۔ اور دوسرا فرض فرمایا وایدیکم الی المرافق، کہ اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھونا۔ اور تیسرا وضو کا فرض فرمایا وامسحوا برؤوسکم، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ اور آخری اور چوتھا فرض وارجلکم الی الکعبین، یعنی اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ ہیں وضو کے فرائض۔ اب پہلا فرض ہے چہرے کا دھونا، مکمل چہرے کا۔ اب چہرے کی حد کیا ہے؟ فرمایا کہ چہرے کی حد جہاں سے پیشانی کے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے لے کر یہ جو نرم ٹکڑا ہے نیچے کان یہ گوشت کا، اس کان کی لو سے لے کر اس کان کے لو تک یہ چہرے کی حد ہے۔ یہاں تک اس کا دھونا فرض ہے، ضروری ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس چہرے میں سے تھوڑا سا حصہ بھی چہرے کا خشک رہ گیا، پانی وہاں تک نہیں پہنچا تو ہمارا وضو نہیں ہوگا، اور جب ہمارا وضو نہیں ہوگا تو پھر ہماری نماز ہی نہیں ہوگی۔ اسی طرح دوسرا فرض ہے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا۔ اب جب ہم ہاتھ دھو رہے ہوتے ہیں، کوہنیاں دھو رہے ہوتے ہیں، تو ہماری یہ جو آستین ہے یہ ہم نے پورا اس کو فولڈ نہیں کیا ہوتا، یہ کوہنی یہاں تک پوری نظر نہیں آ رہی ہوتی، ہمارا کپڑا یہاں تک کھڑا ہوتا ہے۔ ضروری ہے کہ ہم اپنے ان آستینوں کو یہاں تک فولڈ کریں، یعنی یہ جو کوہنی کا پچھلا پورا حصہ ہے یہ نظر آئے۔ جب نظر آئے گا تو پھر وہاں تک پانی پہنچے گا تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارا وضو ہوگا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ غفلت کے اندر، جیسے بہت سارے ساتھی ایسے ہیں کہ جب وہ وضو کرتے ہیں انہوں نے اپنی آستینیں نہیں چڑھائی ہوتی بلکہ یہاں تک ان کی آستین کھڑی ہوتی ہے، اور یہ جو کوہنی کا پچھلا حصہ ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے کپڑے میں اور اس تک پانی نہیں پہنچتا۔ جب پانی اس تک نہیں پہنچتا تو وہ اس طرح جو پچھلا حصہ ہے کوہنی کا وہ خشک رہ جاتا ہے، جلد خشک رہ جاتی ہے، فرض پورا نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے ہمارا وضو ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ جو غفلت ہے ہم اس غفلت سے نکلیں۔ ہم گھر سے آتے ہیں، وضو کر کے آتے ہیں مشقت میں، سردی گرمی میں، اور پھر ٹائم نکال کے آتے ہیں، مسجد کی طرف آتے ہیں، لیکن پھر بھی نماز کے اجر اور ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ تھوڑی سی یہ غفلت ہوتی ہے کہ ہم اس کوہنی کے آستینوں کو جو ہے نا کوہنی تک پورا نہیں ان کو کھولتے، یہ پیچھے سے چھپی ہوئی ہوتی ہے، یہ پچھلے والی کوہنیوں کی یہ سائڈ ہے۔ تو اس وجہ سے اس کا اہتمام کریں۔ اور دوسری جو ہم سے غفلت ہوتی ہے، چوتھا فرض کیا ہے کہ اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ بہت سارے ایسے ساتھی ہوتے ہیں جو جلد بازی میں جب پاؤں دھوتے ہیں تو ان کے پاؤں کا جو پچھلا حصہ ایڑی ہے وہ خشک رہ جاتی ہے۔ بعض ساتھیوں کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ کا پاؤں پیچھے سے خشک رہ گیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ غفلت ہے، اس غفلت کو دور کرنا چاہیے۔ اگر ہم ایسے وضو کریں گے کہ اگر ان فرائض میں سے جیسے کہ یہ پاؤں کا دھونا فرض ہے، تھوڑا سا حصہ بھی خشک رہ گیا
جس طرح کے بعض لوگوں کا رہ جاتا ہے پیچھے ایڑی سے، تو اس وجہ سے اس کا وضو نہیں ہوتا۔ تو اس طرح بعض ساتھیوں نے اپنی انگلی کے اندر کوئی رنگ پہنی ہوتی ہے یا انگوٹھی پہنی ہوتی ہے، وہ اتنی تنگ ہوتی ہے، اتنی ٹائٹ ہوتی ہے کہ اس کے نیچے جلد تک پانی نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس وجہ سے جب ہم وضو کریں تو اگر ہم نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے یا اس کو اتار کر رکھ دیں، یا وضو کے وقت اس کو حرکت دیں تاکہ اس کے نیچے جلد تک پانی پہنچ جائے۔ جلد تک جب پانی پہنچ جائے گا، یا اس طرح کے بعض ساتھیوں نے گھڑی پہنی ہوتی ہے، وہ گھڑی اتنی تنگ اور ٹائٹ ہوتی ہے کہ اس کے نیچے تک پانی نہیں پہنچ سکتا۔ جب پانی نہیں پہنچے گا دل خشک رہ جائے گی اور فرض مکمل نہیں دھلے گا، تو اس وجہ سے ہمارا وضو نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ تو اس وجہ سے وضو کو صحیح طرح اچھی طرح وضو کریں۔ اور وضو کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کے بہت سارے فضائل بتائے۔ ایک حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، فرمایا کہ جس وقت ہم وضو کرتے ہیں، اپنا چہرہ دھو رہے ہوتے ہیں، فرمایا کہ اس چہرے سے جب پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے تو اس پانی کے قطرے سے انسان کے وہ گناہ دھل جاتے ہیں جو اس کی آنکھ سے ہوئے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جس وقت ہم ہاتھ دھو رہے ہوتے ہیں، ہاتھ سے وضو کے پانی سے جو قطرے گرتے ہیں پانی کے، فرمایا اس سے انسان کے وہ گناہ دھل جاتے ہیں اور گر جاتے ہیں جو اس کے ہاتھ سے ہوئے۔ اسی طرح جب انسان پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں سے پانی کے قطرے جب گرتے ہیں یا آخری قطرہ جب گرتا ہے تو اس کے وہ گناہ جو اس کے پاؤں سے ہوئے وہ سارے کے سارے دھل جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب انسان پورا وضو کر لیتا ہے تو اس انسان کے تمام گناہ پاک اور صاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے میرے دوستو، ہم اس کا اہتمام کریں، اس غفلت سے نکلیں۔ جس وقت ہم وضو پورا کریں گے، اچھی طریقے سے کریں گے اور ہمارا وضو صحیح ہوگا تو ہماری جو نماز ہے وہ بھی شاندار ہوگی، اور نماز کے جو فضائل ہیں، نماز کا جو اجر و ثواب ہے، وہ بھی ہمیں پورا ملے گا۔ اس لیے میرے دوستو، ہم وضو کا اہتمام کریں، وضو کو اچھی طریقے سے کریں، سنت کے مطابق کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو شرعی مسائل سیکھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔